السلام علیکم. آج کا آرٹیکل ہے اریسٹ اینڈ ابڈکشنز، جہاں پہ ہم ریسنٹلی جو ہوا چلی ہے پاکستان میں کہ جو بھی بات کرتا ہے کسی پارٹی کے خلاف یا اپنی رائٹس کے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملتے ہیں ایک سٹیزنس کو، اس کے خلاف اگر وہ اپنے لیے بات کرتا ہے، اپنی لیڈر کو چننے کی بات کرتا ہے، الیکشن کی بات کرتا ہے، پروٹیسٹ کی بات کرتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ ابڈکشن کر لی جاتی ہے، اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر کافی کچھ جو ہے اسے فیس کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ بات نہ کر سکے، اور اس کی فیملی کو، اس کی سب کو جو ہے اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ بات ہی نہیں کرتا ہے اس بارے میں کہ مجھے کیا چاہیے، کون سا لیڈر آنا چاہیے، الیکشن، کچھ بھی نہیں. تو یہ آرٹیکل جو ہے اس بارے میں ہے گرفتاریاں اور اغوا، جس میں کہ رائٹر کہتا ہے کہ پاکستان میں مشکوک الزامات کی بنیاد پر گرفتاریوں اور شہریوں کو ان کے گھروں سے اغوا کرنے کا موسم واضح طور پر زوروں پر ہے. گہری ریاست کے ڈرکنے سے تازہ ترین افراد میں انسانی حقوق کے وکیل ایمان مزاری حاضر اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن اور سابق قانون ساز علی وزیر ہیں. ایمان مزاری جو کہ شیریں مزاری PTI کی جو سینیٹر رہی ہیں، ممبر رہی ہیں، ان کی ڈاکٹر ہے یہ ایمان مزاری اور علی وزیر، اور ان دونوں کو جو ہے ایمان مزاری اور علی وزیر، ان دونوں کو PTM کی ایک ریلی سے 2 مقدمات درج کیے گئے تھے، جہاں حکومت کا دعویٰ ہے کہ ریاست مخالف تقاریر کی گئیں، اور لیکن ایمان مزاری جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے انہیں حراست میں لیا گیا وہ بہت افسوسناک ہے، کیونکہ ان کے مطابق قانون نافذ کرنے والوں نے اتوار کی صبح ان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا، اور اسی طرح جو کہ وزیر ہے علی وزیر، انہیں حراست میں لیا گیا. ایمان مزاری کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ غلط ہو، انہوں نے اداروں کے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کی ہے. اسی طرح جو علی وزیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، لیکن ان دونوں کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، اور بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات بھی شامل ہیں ان پہ. اور PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھی سائفر تحقیقات کے سلسلے میں اٹھایا گیا تھا، حالانکہ مسٹر عمر کو بعد میں رہا کر دیا گیا تھا. تو بات کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ کسی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں، احتساب کے بارے میں، ٹرانسپیرنسی کے بارے میں، تو اس شخص کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، پھر اس پہ اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ جلدی نکل نہ سکے، اور اس پہ پھر الزامات لگائے جاتے ہیں. پھر 9 مئی کے بعد ہونے والے واقعات نے ملک بھر میں سردی کی ایک لہر دوڑائی ہے. لوگوں کو چھوٹے سے چھوٹے الزامات میں پکڑا جا رہا ہے، اور تشدد کر کے انہیں کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گے، تو اس بات پہ انہیں چھوڑا جاتا ہے. اور پھر اتوار کے روز قانون اور اطلاعات کے وزراء نے صدر کے حالیہ ریمارکس کا مقابلہ کرنے کے لیے سختی سے کام لیا، لیکن ان گرفتاریوں یا اغوا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، اور نہ ہی کوئی کارروائی کی گئی. در حقیقت PTM کی ریلی ان کے لاپتہ ارکان کی تلاش راہی کے منعقد کی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سے افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور کسی کو ان کے ٹھکانے کا علم نہیں. کیا نگران طاقتور غیر منتخب قوتوں کے لیے محض ایک ڈھونگ ہے جو تمام اختلافی آواز اور مختلف آراء کو مٹانے کے لیے پرعزم ہے؟ جو کچھ بھی جمہوری عمل میں موجود ہے اسے تباہ کر کے اس کی جگہ ایک بہت گہرا نظام لانا چاہتے ہیں. اگر نگران اس طرح کی منمانی گرفتاریوں کو نہیں روک سکتے تو وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہے وہ اگر اس بات کو یقینی نہیں بناتی کہ اس طرح کی جو ہے وہ حراست میں لیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ الیکشن بھی وہ یقینی بنا سکیں گے الیکشنز کو؟ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.